أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. جمیع مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر 22 سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے جسے اپنا عمل پیچھے ہٹا دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ جملہ اور اس جیسے اور رہنما اصول جو علی علیہ السلام کے فرامین گرامی نے نہج البلاغہ کے اندر اور نہج البلاغہ سے ہٹ کر دیگر کتب روایات کے اندر موجود ہیں، انسانی زندگی کے اصول ہیں اور عملی امامت ہے نہج البلاغہ کی. اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے کہ امامت عملاً کیسے ہوتی ہے، نظامی امامت کیسے ہے، نہج البلاغہ کو مشاہدہ کرے اور نہج البلاغہ میں غور کرے، مطالعہ کرے، اسے امامت کے عملی نظام کا اندازہ ہو جائے گا. امامت ہم نے عوام الناس نے ممبروں سے سنی ہے اور علماء نے عقائد کی کتابوں میں پڑھی ہے، لیکن دونوں مقامات پر ابھی امامت کا نظام واضح نہیں ہوا. نہ عقائد کی وہ کتابیں امامت کا اصلی چہرہ پیش کر رہی ہیں اور نہ ممبر و مجلس سے امامت کی حقیقی نورانی تصویر سامنے لائی گئی ہے. چونکہ عقائد کی کتابوں میں امامت کا مناظراتی پہلو اور اختلافی پہلو اور عقیدتی پہلو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور ممبر کے اوپر بھی امامت کا تذکرہ عامیانہ انداز سے اور کسی حد تک عقائدی لحاظ سے یا عقیدتی لحاظ سے اور اختلافی لحاظ سے ہی منعکس ہوتا ہے. علم عقائد خاص علم ہے، جس طرح علم فقہ ایک علم ہے. جس طرح ہر علم پابند ہوتا ہے کہ اپنے موضوع سے بات کرے، موضوع سے ہٹ کر نہ بولے، اور موضوع کو بھی ایک خاص پہلو سے بیان کرے. تمام علوم جتنی بھی آپ نے پڑھے ہیں، خواہ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، کالجز میں پڑھے ہیں، مدرسوں میں پڑھے ہیں، جن لوگوں نے میتھ پڑھا ہے، آپ میتھ میں تاریخ کا کوئی لفظ نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو میتھ میں فلسفے کی کوئی بات نہیں ملے گی،
آپ کو میتھ میں جغرافیہ کی کوئی بات نہیں ملے گی، آپ کو میتھ میں اسلام کی کوئی بات نہیں ملے گی، آپ کو میتھ میں اسی طرح اور بہت سارے موضوعات نظر نہیں آئیں گے۔ چونکہ میتھ ایک علم ہے اور پابند ہے کہ فقط اپنے موضوع کے اوپر قائم رہے اور موضوع کا بھی صرف ایک پہلو جو اسے سونپا گیا ہے اسی کی وضاحت کرے۔ میتھ کا موضوع ہے عدد، اور عدد کے جو احکامات ہیں، احوال ہیں، حالات ہیں، مختلف اس کی کنڈیشنیں ہیں، یہ میتھ کا کام ہے۔ عدد کی پیدائش سے بھی بات نہیں کر سکتا، صرف عدد کے حالات سے بات کرے گا۔ عدد دوسرے عدد کے ساتھ کیسے ملتا ہے، دوسرے عدد سے مل کر کیا بنتا ہے، عدد ضرب کیسے ہوتا ہے، عدد جمع کیسے ہوتا ہے، عدد تفریق کیسے ہوتا ہے، عدد بڑھتا کیسے ہے، عدد کم کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی علوم بھی اپنے اپنے موضوع کے پابند ہیں۔ علم فقہ کا کام احکام بیان کرنا ہے، عقائد بیان کرنا نہیں ہے۔ ایک فقیہ احکام کا ماہر ہوتا ہے، عقائد کا ماہر نہیں ہوتا۔ جس حیثیت سے فقیہ ہوتا ہے، اخلاقیات کا ماہر نہیں ہوتا، معارف کا ماہر نہیں ہوتا، تفسیر قرآن کا ماہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر جو انسانی زندگی کے متعلقہ شعبے ہیں، اس کا کام صرف احکام پڑھنا اور احکام پڑھانا ہے۔ ہمارے یہاں مجلس کا ایک خاص طریقہ ہے پاکستان میں، یہاں بھی فرق ہے۔ مثلا کراچی میں پہلے سوز خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقریر ہوتی ہے۔ پنجاب میں جائیں تو وہاں جہاں خالص پنجابی ماحول ہے وہاں اس طرح نہیں ہوتی مجلس، سوز خوانی نہیں ہوتی، وہاں اور طریقے سے ذاکر آ جاتا ہے، ربائی پڑھتے ہیں، اس کے بعد مجلس شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مجلس کو برقرار کرنے میں۔ اسی طرح ایران میں مجلس جو قدیم سے رائج ہے سلسلہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے ایک شخص ممبر پہ بیٹھتا ہے، احکام بیان کرتا ہے۔ مجلس حسینی میں، مجلس اعظم میں سب سے پہلے احکام بیان کرتا ہے، فقہی احکام، نماز کے، طہارت کے، وضو کے، غسل کے، تیمم کے، مردوں کے احکام، عورتوں کے احکام، اسی ایک مجلس میں بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مداحی کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک خطیب سخنران تقریر کرتا ہے، پھر اس کے بعد روزہ خوان آ کے روزہ پڑھتا ہے۔ یہ ان کا مجلس کی ترتیب ہے۔ وہ جو احکام بیان کرتا ہے وہ مصائب نہیں پڑھتا، صرف احکام بیان کرتا ہے، اور جو مداحی کرتا ہے وہ صرف ذاکری کرتا ہے، وہ احکام بیان نہیں کرتا۔ یعنی مجلس کے اندر بھی اپنے اپنے فن کا متخصص آ کے اپنا مضمون پڑھتا ہے، دوسرے کے مضمون کو نہیں چھیڑتا۔ مصائب کسی خاص آدمی نے پڑھنے ہوتے ہیں، تقریر ایک الگ آدمی نے کرنا ہوتی ہے، روزہ مصائب کو کہتے ہیں، اور احکام کسی اور آدمی نے بیان کرنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر علم جب پابند ہے اپنا موضوع بیان کرنے کا، تو علم عقائد بھی پابند ہے اپنا موضوع فقط بیان کرے۔ علم عقائد کا کام وہ مسائل، وہ مطالب جو انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں شبہہ پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، مخالفین کوئی رائے رکھتے ہیں، علم عقائد کا کام ان شبہات کو جواب دینا اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنا۔ یہ علم عقائد کی خصوصیت ہے، اپنے موضوع پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے علم عقائد۔ بس توحید میں بھی علم عقائد جب بات کرتا ہے تو نظام توحید بیان نہیں کرتا، توحید کے بعد میں موجود شبہات برطرف کرتا ہے، اعتراضات کا جواب دیتا ہے، مشرکین کے اعتراضات، بت پرستوں کے اعتراضات، کفار کے اعتراضات، ملحدین کے اعتراضات، زندیقوں کے اعتراضات، ان کا جواب دیتا ہے علم عقائد۔ رسالت میں
اہل کتاب کے اعتراضات کا جواب دینا اور نظریہ رسالت کا دفاع کرنا۔ اسی طرح امامت میں بھی علم عقائد امامت کے نظریے کا دفاع کرتا ہے، یعنی امامت کے بارے میں جو شبہات ہوں، جو اعتراضات ہوں، ان کا جواب دیتا ہے، لیکن اصل نظام امامت کی وضاحت نہیں کرتا۔ حقیقت امامت اس علم میں کھل کے انسان کے سامنے نہیں آتی، صرف ایک پہلو امامت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ امامت ثابت ہے، امامت کے اوپر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، امامت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ امامت ایک مسلم مسئلہ ہے، علم عقائد امامت کو مسلم قرار دینے کا ذمہ دار ہے کہ شک و شبہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، یہ نظام کس لیے وضع کیا گیا ہے، کس لیے مقرر کیا گیا ہے، کس لیے بنایا گیا ہے، اس نظام کے لیے آگے علم عقائد اس کے زمرے میں آتی نہیں ہے یہ گفتگو۔ فقہ میں بھی ایک خاص شعبہ امامت کا آتا ہے، اور اس سے زیادہ حقیقت امامت کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اصل موضوع امامت قرآنی ہے، لیکن اگر کسی نے سمجھنا ہو آج پیروکار امامت ہو یا نہ ہو پیروکار امامت، اگر کسی نے نظریہ امامت کو سمجھنا ہو یا اس نے امامت کی عملی شکل دیکھنی ہو کہ نظام امامت ہے کیا چیز، چونکہ امامت نظام کا نام ہے، فقط ایک عقیدہ نہیں ہے، ذہنی تصور نہیں ہے، امامت نظام ہے۔ اس نظام کو اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو نظام امامت نہج البلاغہ میں نظر آئے گا ہمیں۔ امامت کی عملی تفسیر ہے، امامت کی عملی تصویر ہے نہج البلاغہ۔ جس طرح آج آپ نے جمہوریت دیکھ لی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، معلوم ہو گیا آپ کو۔ اگر آپ کو موقع ملا کسی دن جمہوریت کرنے کا تو سیکھ لیں موجودہ جمہوریت کے اماموں سے کہ جمہوریت اس طرح ہوتی ہے جیسے بھی پاکستان میں ہو رہی۔ آمریت بھی دیکھ لی آپ نے، یہ نظام آمریت ہوتا ہے، شہنشاہیت ایسے ہوتی ہے، ملوکیت ایسے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے امامت کو سمجھنا ہو کہاں سے پتہ چلے امامت کیسے ہوتی ہے، عملی شکل امامت کی کیا ہوتی ہے، نہج البلاغہ امامت کے نظام کی عملی تصویر و تفسیر کا نام ہے۔ اور امامت کا نظام انسان کی زندگی سے ہر شعبے سے ہے، فرق ہے امامت کے نظام میں اور جمہوریت میں۔ جمہوریت کا تعلق فقط اقتدار سے ہے، ایک طبقہ جمہور کی مدد سے اقتدار میں آ جائے اور جمہور کی ووٹوں سے منتخب ہو کر ان کے اوپر حکومت کرے، نظم و نسق قائم کرے۔ جمہور جو جی میں آئے کرے، جمہور جیسے مرضی ہو کرے۔ نظام جمہوریت کے اندر نظام جمہوری ذمہ دار نہیں ہے لوگوں کی عاقبت کا، لوگوں کی ہدایت کا۔ لوگ جو مرضی ہے کریں، پڑھیں نہ پڑھیں، حق پہ جائیں نہ حق پہ جائیں، فقط جمہور کو روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے۔ اور وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ روٹی کپڑا اور مکان جمہوریت سے کیسے نصیب ہوتا ہے انسان کو۔ امامت کا نظام صرف روٹی کپڑا مکان کا نظام نہیں ہے، امامت کا نظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ امامت جمہوریت میں انسان 18 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، ووٹر بنتا ہے تو حصہ بنتا ہے جمہوریت کے نظام کا، لیکن امامت کے نظام میں انسان پیدا ہوتے ہی نظام امامت کے تحت آ جاتا ہے اور امامت کا اس سے سروکار شروع ہو جاتا ہے۔ جمہوری نظام میں یا غیر امامت کے علاوہ دیگر نظاموں میں انسان کی زندگی کا ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک سیاسی اجتماعی پہلو ہے۔ انفرادی پہلو اس کا پرائیویٹ پہلو ہے، اپنی زندگی کا پرائیویٹ حصہ ہے۔ اس پرائیویٹ پہلو سے حکومت کو یا جمہوریت کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آپ لباس کیسا پہنتے ہیں، آپ کھانا کیا کھاتے ہیں، آپ سوتے کس وقت ہیں، آپ جاگتے کس وقت ہیں،
آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، جمہوریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن امامت کے نظام کا انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے۔ آپ نے گھر میں کیسے رہنا ہے، آپ نے پہننا کیا ہے، آپ نے کھانا کیا ہے، آپ نے کمانا کیا ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے، آپ کے روابط کیسے ہوں گے، یہ سب کچھ نظام امامت کے زمرے میں آتا ہے۔ چونکہ نظام امامت کا پہلا فریضہ در حقیقت ہدایت سے ہے، اصلی کام ہدایت بشر ہے۔ ہدایت کے تناظر میں سعادت بشر ہے، وہ سعادت کے تناظر میں رفع انسان ہے، امامت کے نظام میں شامل ہے۔ نہ کہ رفع اس کا اصلی ہدف ہو، ہدایت اصل ہدف ہے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں۔ کوئی جمہوری رہنما اس کا فریضہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ہدایت کے اصول یا زندگی کے اصول بتائے کہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کا سروکار صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کریں، آپ کے لیے تجارت کے مواقع پیدا کریں، آپ کے لیے رفاہی زندگی کے مواقع فراہم کریں۔ اس سے زیادہ اس کو کوئی سروکار نہیں۔ ہدایت کے مواقع فراہم کرنا، ہدایت کی فرصتیں ایجاد کرنا، یہ فقط نظام امامت کے اندر شامل ہے۔ نظام امامت کے علاوہ کسی امامت کسی نظام کا حصہ نہیں۔ یہ نظام ہدایت جو اللہ نے بنایا، نظام امامت، چونکہ لوگ آشنا نہیں ہو سکے اس سے، محروم رکھا گیا، دور رکھا گیا لوگوں کو نظام امامت و ولایت سے، اور آج تک دور رکھا گیا۔ اور آج جب ایک جھلک اس کی، ایک گوشہ اس کا سامنے آیا ہے، تو بہت ساروں نے اپنا شرعی فریضہ سمجھا ہوا ہے مومنین کو اس سے دور رکھنا، اپنی عبادت سمجھتے ہیں نظام ولایت سے لوگوں کو دور رکھنا۔ جس طرح حضرت سید ساجدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں یہ لوگ کوفی جب سید الشہداء کو شہید کرنے آئے، شرعی فریضہ سمجھ کے تلواریں چلاتے تھے، شرعی فریضہ سمجھ کے تیر چلاتے تھے، نیزے مارتے تھے، لوٹتے تھے، قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے۔ ایسے دیندار موجود ہیں جو حسین و اولاد حسین کو قتل کرتے ہیں خوشنودی خدا کے لیے۔ آج بھی ان کی نسل باقی ہے جو مومنین کو، عزاداروں کو قتل کرتے ہیں بہشت میں جانے کے لیے، انہی کے بقایا موجود ہیں۔ عبادت سمجھ کر مومنین و عزاداروں کو شہید کرتے ہیں تاکہ بہشت میں جائیں، اور خود چونکہ کوفیوں میں دو طبقے موجود تھے، بنو امیہ کے پیروکار بھی موجود تھے، اور جنہوں نے بظاہر اپنے آپ کو اہل بیت سے منسوب کیا ہوا تھا وہ بھی موجود تھے، اور دونوں اس جرم میں شریک ہو گئے۔ بنو امیہ کے پیروکار بھی، اور وہ جو نام نہاد اپنے آپ کو اہل بیت سے منسوب کیے ہوئے تھے، دونوں قربتاً اللہ یہ کام کرتے تھے۔ چونکہ ایک قاضی نے، ایک مولانا نے یہ فتویٰ دیا تھا شرعی نے کہ حسین نے بغاوت کی ہے، حکومت کے خلاف قیام کیا ہے، اور اسلامی حکومت، یزید کی حکومت کو قاضی شرعی نے کہا اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے ساتھ حسین نے بغاوت کی ہے، لہذا اس بغاوت کو کچلنا شرعاً تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ یہ قاضی شرعی کے فتویٰ پر عمل کر کے حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آئے، اور قربتاً اللہ کی نیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ اسی طرح آج کے شرعی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ سب سے برا نظام ولایت الفقیہ ہے، باقی پوری دنیا میں اس سے برا نظام کوئی اور نہیں۔ یہ آج کے قاضی شرعی کا فتویٰ ہے، اور
قاضی شرح ہر شہر میں ہیں، ہر ملک میں موجود ہیں. ایک طبقے کو انہوں نے اسی میں لگایا ہوا ہے کہ آپ للہ فی اللہ خود خوشنودی خدا کے لیے نظام ولایت کی مخالفت کرو، اس کو ریجیکٹ کرو. خمس کا مال لگا کر خمس کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں نظام ولایت کے خلاف، مال امام سے نظام امامت کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں. خمس سے کتابیں چھاپتے ہیں، نظام امامت سے مال امامت سے کتابیں چھاپ کر نظام امامت کے خلاف. نظام امامت عملاً اگر دیکھنا ہے عزیزان، نہج البلاغہ کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ اور نہج البلاغہ کے تحت اپنی زندگیاں بسر کریں. نہج البلاغہ کے سائے میں زندگی بسر کریں. یہ ملنگی ہے جو ہم سب نے اختیار کی ہوئی ہے. ملنگ انہیں کو کہتے ہیں کہ جو عملاً آزاد ہوتا ہے لیکن دل میں بڑی شدید محبت ہوتی ہے اس کی علی کے لیے. عملاً آزاد ہے، عملاً کسی چیز کا پابند نہیں، نہ شریعت کا پابند، نہ احکام خدا کا پابند، نہ احکام علی کا پابند، نہ نظام حکومت کا پابند، کسی آئین، نہ بشری آئین کو مانتا ہے نہ الہی آئین کو مانتا ہے، لیکن دل میں محبت علی بڑی شدید ہوتی ہے. یہ ملنگی کی زندگی ہے. جب دل میں محبت علی ہے تو زندگی میں بھی نظام علوی ہونا چاہیے، گھروں میں بھی نظام علوی ہونا چاہیے، فکر میں نظام علوی ہونا چاہیے. نظام علوی نظام امامت ہے. اس کا حسین چہرہ نہیں دیکھ سکے ہم. نہج البلاغہ میں مشاہدہ کریں. امامت عملی کا عرض کیا کہ ہر شعبے سے تعلق ہے، آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے امامت کا تعلق ہے. رہنمائی ہر شعبے کے اندر موجود ہے. ان رہنمائیوں میں سے ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس تھوڑی سی فرصت میں جو میسر ہے یہاں. حضرت کا فرمانا ہے کہ من ابطأہ عملو، جس کو اس کے عمل نے پیچھے ہٹا دیا ہو اسے اس کا نسب کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسے اس کا نسب کہیں نہیں پہنچا سکتا. بہت اہم فارمولہ اور ضابطہ خصوصاً آج کی ہماری زندگیوں کے لیے اور آج کے اس معاشرے کے لیے جس مشکل میں ہم الجھن میں ہیں اس سے نکالنے کے لیے یہ رائے حل ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اسے کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا. ایک اور جملے میں حضرت کا فرمانا ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے اس کو اپنے اجداد و آبا کی پوسیدہ ہڈیاں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی. اصل فرمانا کیا چاہ رہے ہیں امیر المومنین اس حکمت نمبر 22 کے اندر؟ حکمت نمبر 22 جو مفتی جعفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اس کے مطابق حکمت نمبر 22 ہے، اور مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمے کے مطابق حکمت نمبر 23 ہے. تھوڑا فرق ہے نہج البلاغہ کے خطبوں، مکتوبات اور کلمات انکسار یا حکمتوں کے شماروں میں. حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول چاہیے، کچھ ضابطے چاہیے. وہ ضابطے جتنے حقیقی ہوں گے اتنی زندگی حقیقی ہوگی اور اتنا زندگی کا انجام و عاقبت حقیقی ہوگی. اور اگر وہ ضابطے جتنے سست ہوں گے، جتنے غیر حقیقی ہوں گے، کاذب ہوں گے، زندگی بھی اتنی ہی کاذب ہوگی اور زندگی کا انجام بھی اتنا ہی کاذب ہوگا. ایک زندگی وہ ہے جس کے اصول حقیقی ہیں اور ایک زندگی وہ ہے جس کے اصول کاذب ہیں. ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ امام کا فریضہ ہے
امام کا کام یوں نہیں کہ فقط علامہ اقبال کے بقول کے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ جو ملازمین ہے اور نام امام رکھا ہوا ہے امام جماعت، امام جماعت اصل میں ملازم جماعت ہوتا ہے، ملازم ٹرسٹ ہوتا ہے، ملازم انجمن ہوتا ہے. ملازم انجمن جو پیسے لے کے محراب میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پیسے لے کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیسے لے کے ممبر پہ آ بیٹھتا ہے، پیسے لے کے کہیں اور چلا جاتا ہے، پیسے لے کے نکاح پڑھا دیا، پیسے لے کے جنازہ پڑھا دیا، جو پیسے تو جو کام لے لو اس سے. دیگر پیشہ وروں کی طرح ایک پیشہ ور ہے، ایک پیشہ ہے اس کا. اس سے نہیں پتا اصول امامت کیا ہے. اقبال کے بقول کے حدیث دل اگر پوچھنی ہے کسی سے، از درویش بے گلیم بے پرس، اگر حدیث دل پوچھنی ہے، تم نے دل کی بات پوچھنی ہے تو کسی درویش بے گلیم سے پوچھو. ایسا درویش جو بے گلیم ہو. گلیم یعنی وہ بچھونا اوڑھنا جو عموماً درویش اپنے لیے بنا لیتے ہیں، جس کے اسیر ہوتے ہیں. درویش بے گلیم سے پوچھو. کسی آزاد انسان سے حدیث دل پوچھو، وہ تمہیں حدیث دل بتائے گا. نظام امامت اقبال بھی فرماتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بلا 2 رکعت، اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ 2 رکعت کے امام، یہ امامت کیا سمجھیں گے آپ کو؟ امامت اگر سمجھنی ہے، امام حقیقی سے آ کے سمجھو، پیشوائے حقیقی سے آ کر سمجھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ امامت کیا ہے. ورنہ انسان آئے محراب میں کھڑا ہو، اپنی 2 رکعتیں پڑھے اور پڑھ کے اپنی تسبیح پڑھ کے اٹھ کے محراب سے سیدھا گھر چلا جائے، گھر سے سیدھا محراب آ جائے. یہ کہ پیچھے کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، کوئی صحیح پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنے والا زندگی کیسی بسر کر رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں ہے، یہ سوچتا کیا ہے، یہ فکر کیا رکھتا ہے، یہ نظریہ کیا رکھتا ہے، اس کے اور مسائل کیا ہے، جس سے کوئی کسی قسم کا اس کا سروکار نہ ہو. یہ امام نہیں ہوتا. امام ہوتا ہے جس کو زندگی کے عرشوں پہ سے سروکار ہے. امام وہ ہے جو بتائے امت کو کہ اصول زندگی کیا ہے، اس کو رہنما اصول زندگی کے جن کے تحت زندگی بسر کرے. ان رہنما اصولوں میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے حقیقی قدروں کو میزان، حقیقی قدروں کو اپنا ضابطہ بنا دو زندگی کے اندر. قاصد چیزوں کا سہارا مت لو، قاصد چیزوں کے دوش پر زندگی کا بوجھ مت ڈالو، قاصد راستوں پر مت چلو، جھوٹے راستوں کا سہارا مت لو. آج ہم جس ماحول میں زندگی پسند کر رہے ہیں اس کی تمام قدریں کاذب ہیں، اس کی تمام ویلیوز کاذب ہیں، جھوٹی ویلیوز ہیں. اور ان جھوٹی ویلیوز نے زندگی کو جھوٹ بنا دیا اور نتیجہ بھی سارا جھوٹ بنا دیا. آپ دیکھیں ہم جن چیزوں کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں اس میں ایک بڑی چیز جس کو میزان قرار دیتے ہیں وہ نسب ہے. خاندان اور نسب، قومیت. کس قوم سے تعلق ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، کس نسل سے تعلق ہے، کس شجرے سے تعلق ہے. حتی رشتوں کا لین دین تمام مومنین ہیں، تمام مسلمین ہیں. مومن ہوتے ہوئے رشتے کا لین دین کرنا ہے نا، اس مومن کو نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ ہماری قوم کا نہیں ہے، کسی اور قوم کا ہے، کسی اور قبیلے کا ہے، کسی اور نسل کا ہے، کسی اور نسب سے تعلق رکھتا ہے. قومیت کو بنیاد قرار دینا، قومیت کی بنیاد پر رابطے رکھنا، قومیت کو محور قرار دینا اجتماع کا، قبیلے کا، یہ کاذب ویلیو ہے، یہ جھوٹی ویلیو ہے.
اور اس وقت یہ معاشرہ اس کے اندر مکمل طور پر غرق ہو چکا ہے، مکمل طور پر، حتیٰ ہماری شناخت قومیت بن گئی ہے، ہماری شناخت قبائلیت بن گئی ہے، ہماری شناخت یہ نسب بن گیا ہے، نسب کی بنا پر ہم پہچانے جاتے ہیں۔ تعارف جب کروایا جاتا ہے یا امتیاز جب گنا جاتا ہے تو سب سے بڑا امتیاز فلاں قوم کا فرق۔ اگر یہ صرف پہچان کے لیے ہو کوئی حرج نہیں، قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ اللہ نے آپ کو شعوب و قبائل بنایا لتعارفوا، تاکہ صرف پہچانے جاؤ۔ جس طرح رنگت پہچاننے کے لیے ہے، رنگت معیار نہیں ہے، یہ صرف پہچاننے کے لیے، کسی کو گندمی بنا دیا، کسی کو سانولا بنا دیا، کسی کو سفید بنا دیا، کسی کو کس رنگ کا بنا دیا تاکہ پہچانے جاؤ۔ اگر رنگتیں سب کی ایک جیسی ہوں پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی رنگت ایک جیسی ہے ہم انہیں نہیں پہچان سکتے، یا جن کی ظاہری شیپ ایک جیسی ہے، چائنیز ہو کورین ہو، ہم لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے، یا افریقن جہاں سارے ایک کلر کے ہیں، وہ اگر ایک آدمی جائے دوسرا وہی کپڑے پہن کے آ جائے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ وہی ہے، نیا آدمی آیا ہے۔ ایک آدمی کو کہا بھئی آپ کی پہچان مشکل ہے، آپ پتہ نہیں چلتا، انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی مشکل ہے آپ کی پہچان، ہم بھی آپ کو اسی طرح پہچان نہیں سکتے، ہمیں بھی آپ سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ رنگت پہچان کے لیے ہے، نسب پہچان کے لیے ہے، قبیلہ ہونا پہچان کے لیے ہے، جغرافیہ پہچان کے لیے ہے، تاکہ شناخت ہو جاؤ، پہچانے جاؤ، تمہیں تشخیص دیا جا سکے کہاں سے تعلق ہے تمہارا، لیکن معیار نہیں ہے، معیار نہیں ہے، رنگت معیار نہیں ہے، قبائلیت و قومیت معیار نہیں، نسب معیار نہیں ہے، لیکن ہم نے آج نسب کو معیار قرار دیا ہے۔ نسب کی بنیاد پر رابطہ، نسب کی بنیاد پر طبقاتیت، نسب کی بنیاد پر تعلقات، نسب کی بنیاد پر ہر کام نسب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ نسب ایک کاذب ویلیو ہے، معیار زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کاذب ویلیو جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، وہ تعلیمی ڈگری، تعلیم نہ ڈگری، سند۔ ایک کاذب ویلیو رینک، عہدہ، گریڈ، کس گریڈ میں ہو تم؟ اگر گریڈ آپ کو دیا جاتا ہے، ملازمت کا گریڈ ہے، چھوٹے بڑے ملازم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ملازم ملازم ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں، ہمارے روزمرہ کے امور میں یہ چیزیں ویلیو بن گئی ہیں، یہ معیار زندگی بن گئے ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ ایک مومن کے بقول، یہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے یہ بات سنائی تھی، شاید میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی محکمے میں 2 آدمی رہتے تھے اور ان کو اسی محکمے کی کالونی میں مکان دیے گئے۔ یہ مومن جو سنا رہے تھے یہ 17ویں گریڈ کے تھے اور ان کے پڑوس میں ان کے سینئر 18ویں گریڈ کے مومن رہتے تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم نے جب دیکھا کہ ایک ہی محکمے میں رہتے ہیں، مذہب بھی ایک ہے، وہ بھی مومن تھے ہم بھی مومن، اور پڑوسی بھی ہو گئے اتفاق سے، تو کیوں نہ آپس میں تعلقات رکھے جائیں، گھریلو رفت آمد رکھی جائے، دوستی رکھی جائے۔ کہا کہ ہم نے چند دفعہ کوشش کی، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر ہم نے سمجھا شاید اس وقت توجہ نہیں ہوئی، دوسری دفعہ پھر ملے، پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اپنی وائف کو کہا، زوجہ کو، کہ جائیں ان کے گھر میں، ان کی زوجہ سے جا کے تعلقات شروع کریں، آشنائی ہو، رفت و آمد شروع ہو گیا، ہم پڑوسی بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ وہ گئی، انہوں نے گیٹ پر ہی آ کر کہہ دیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی دعوت کھانے کے لیے۔ باہر کے انہوں نے
اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ تعجب تھا ان کو بھی کہ یہ کیوں سلام تک نہیں لیتے، بات تک نہیں کرتے، روابط رکھنے کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہے، الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب انہوں نے سرد مہری دکھائی تو یہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کہا اس طرح کوئی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 2 سال کے بعد ان کی ترقی ہو گئی، جو 17ویں گریڈ کے تھے یہ بھی 18ویں گریڈ میں آئے۔ جس دن یہ 18ویں گریڈ میں آئے اس کے اگلے دن وہ دونوں پڑوسی میاں بیوی گلدستہ پھولوں کا لے کر اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کے گھر میں آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اور ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک وہ ان کا رویہ کہ ہم جاتے تھے دروازہ نہیں کھولتے، ہم تعلقات رکھتے ہیں، یہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ تعلقات، اور آج یہ خود مٹھائی لے کر آئے ہیں، آج یہ خود باہر کے تھے، ان کا ہم تو چاہتے ہی تھے، ہم نے ویلکم کیا، خوش ہوئے، بہت بیٹھے گپ شپ لگائی، بڑے اچھے خوشگوار، بڑے ملنسار نکلے، بڑے خلیل، بڑے اچھے دونوں میاں بیوی نکلے، اچھے انسان، بات چیت کی اور تعجب ہوا۔ اور ضمناً ہم نے ان سے گلا بھی کر دیا، ہم نے کہا کہ بھائی آج 2 سال بعد ہماری آشنائی ہو رہی ہے، پڑوسی دیوار کے پڑوسی ہیں ہم، تو ایک کاش 2 سال بھی ہمارے تعلقات ہوتے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ 2 سال پہلے ممکن نہیں تھا، چونکہ آپ ہمارے شایان شان نہیں تھے، آپ کا گریڈ 17واں تھا، ہمارا گریڈ 18واں تھا۔ بے شک آپ مومن ہیں، بے شک آپ مسلمان ہیں، بے شک آپ اسی مسلک و مذہب کے پیروکار ہیں جو ہمارا مذہب ہے، لیکن آپ ہمارے درجے اور ہمارے لیول کے نہیں تھے، ہمارے اسٹیٹس کے نہیں تھے۔ آج سے آپ ہمارے قابل ہو گئے۔ کہا جب سے انہوں نے یہ بات کی، اب پہلے ہم مشتاق تھے کہ ان سے تعلق رکھیں اور وہ بیزار تھے۔ جب یہ ہم نے جملہ سنا تو ہم نے کہا کہ یہ پہلا دن آشنائی کا آخری دن آشنائی کا ہے۔ پہلے ہم آپ کے قابل نہیں تھے، لیکن آج پتہ چلا کہ آپ ہمارے قابل نہیں ہو۔ ہم تو مومن سمجھ کر آپ سے رابطہ رکھنا چاہ رہے تھے، نہ گریڈ کو دیکھ کر رابطہ رکھنا چاہ رہے تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہے عزیزان، اسی ملک کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، دیکھا ہے ہم نے، بہت اعلیٰ افسر، 20ویں گریڈ تک کے افسر اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اپنے نوکروں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود ان کے لیے اندر سے کھانا لے کر آتے اپنے نوکر کے لیے۔ آنکھوں سے دیکھا لو، وہ کون کرتا ہے اس ملک کے اندر جہاں اتنی کاذب قدریں ہوں؟ ہم نے خود ایک چائے لے کر آیا، اپنے نوکر کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں صوفے پر، اور اس خود افسر چائے لے کے آ رہے ہیں اور اس کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تو اس وقت میرا مہمان ہے، تو میرے گھر میں آیا ہوا ہے اور میں میزبان ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ایک مومن ہے، تو ایک مومن ہے۔ لیکن یہ نمونے زندگیوں کا معیار نہیں، معاشرتی اصول نہیں، یہ اکا دکا کسی فرد کے اندر نظر آتے ہیں۔ قاذب چیزوں کو ہم نے قدریں بنا کر زندگی کی اور ان کے اوپر زندگی تباہ کر رہے ہیں، ان قاذب چیزوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ وسائل قاذب چیز ہے کہ وسائل جس کے پاس جتنے زیادہ ہو زندگی بہتر ہے، ایک قاذب چیز ہے۔ ڈگری جس کے پاس جتنی بڑی ہو اتنا بڑا انسان ہے، کپڑے جس کے جتنے زیادہ قیمتی ہو اتنا بڑا انسان ہے، لباس جس کا جتنا قیمتی ہو اتنا بڑا انسان ہے، گاڑی جس کی جتنی قیمتی ہو اتنا بڑا انسان ہے، گھر جس کا جتنا بڑا ہو اتنا بڑا انسان ہے۔ نہ عزیز من، یہ انسانیت کے معیار نہیں ہے، یہ وسائل زندگی ہے، معیار زندگی نہیں۔ کسی کے پاس وسائل زندگی بہتر، کسی کے پاس وسائل زندگی کمتر، لیکن جب خدا تولے گا تو تمہیں وسائل زندگی کی بنیاد پر نہیں تولے گا، تمہیں معیار زندگی کی بنیاد پر تولے گا، اقدار کی بنیاد پر تولے گا، قدریں تولے گا، ویلیوز کی بنیاد پر تولے گا، اور وہ قدریں جو خود خدا نے مقرر کی ہیں ان قدروں کی بنیاد پر تولے گا۔ رسول اللہ جس معاشرے کے اندر آئے، ایک قاذب بنیادوں پر بنے ہوئے سوسائٹی کے اندر آئے جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ فرق یہی ہے، جاہلیت میں
اور تمدن کی دنیا میں یہ فارق یہی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر کاذب جھوٹی قدریں زندگی کا معیار بن جائیں وہ جاہلیت کا معاشرہ ہے، اور جس کے اندر حقیقی قدریں معیار ہو جائیں وہ ہدایت کا معاشرہ ہے، وہ دینی معاشرہ ہے، وہ سلجھا ہوا معاشرہ ہے۔ جس معاشرے میں رسول اللہ آئے وہ کاذب قدروں کی بنیاد پر استوار تھا، وہ ساری کاذب چیزیں معیار تھی۔ اونٹ کس کے زیادہ ہے، گھوڑے کس کے زیادہ ہے، رقبہ کس کے پاس زیادہ ہے، اولاد کس کی زیادہ ہے۔ رسول اللہ پر ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اولاد نرینہ کا اولاد نرینہ نہیں ہے، لہذا رسول اللہ کے بارے میں جہاں بیٹھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول ابتر ہے۔ ابتر یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اولاد نرینہ نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اولاد نرینہ بیٹے ہونا معیار زندگی بنا ہوا تھا، ویلیو بنی ہوئی تھی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی معاشرے کے اندر رہبر معاشرے کو، اپنے الہی رسول کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیٹا نہیں بیٹی دے کر بتا دیا کہ قدریں الہی اور ہوتی ہیں، کاذب قدریں اور ہوتی ہیں۔ جن کے بیٹے تھے انہیں کہا تو بیٹوں والے ابتر قرار دیے گئے اور بیٹی والے کو صاحب کوثر قرار دیا گیا۔ جھوٹی قدروں کے اوپر زندگیاں تباہی کی طرف جا رہی ہیں، دلدل کے اوپر زندگیاں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ہر شعبے میں دین نے ہماری رہنمائی کی اور اصول دیے کہ ان اصولوں کے اوپر ہمیشہ اپنی زندگی قائم کرو، اصولوں کے اوپر، اور وہ بھی الہی اصولوں کے اوپر، قرآنی اصولوں کے اوپر۔ امامت کا نظام انہی اصولوں کو انسان کی زندگیوں کی بنیاد بنانے کے لیے ہے۔ ہم نے امامت کو اور مقصد کے لیے استعمال کیا، خدا نے ائمہ کسی اور مقصد کے لیے بنائے، ہم نے ائمہ کو کسی اور کام میں لگا دیا۔ خدا نے امام بنائے لوگوں سے جرم چھڑانے کے لیے، ہم نے ائمہ سے توقع باندھی مجرم چھڑانے کے لیے۔ مجرم چھڑانے میں اور جرم چھڑانے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کا کام ہے مجرم چھڑانا، یعنی لوگ جرائم کرتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ جرائم کرتے ہیں، جرم کر کے جیل چلے جاتے ہیں، پھر ان کے پیچھے پارٹی موجود ہوتی ہے جو مجرم چھڑاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کام ہے وہ مجرم نہیں چھڑاتے، جرم چھڑاتے ہیں، جرائم چھڑاتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مجرم چھڑانے کے لیے نہیں بھیجا، جرم چھڑانے کے لیے بھیجا۔ اگر مجرم بن گئے پھر کوئی نہیں چھڑائے گا، جرم چھڑانے کے لیے بھیجا۔ کاذب زندگیوں سے نکالنے کے لیے بھیجا، جھوٹی زندگیوں سے نکالنے کے لیے بھیجا۔ ان جھوٹی بنیادوں پر ایک نسب ہے، البتہ ظاہر انسان خداوند تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت انسانی نسل پھیل رہی ہے، ماں باپ سے پھیل رہی ہے، خواہ نہ خواہ نسب پیدا ہوگا، وجود میں آئے گا۔ نسب یعنی خاندانی سلسلہ، لیکن نسب کی جگہ کیا ہے زندگی کے اندر؟ نسب کو انسان کتنی اہمیت ہے زندگی کے اندر؟ نسب ایک حقیقت ہے، ہر انسان علازادہ ایک نسل سے منسوب ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ اس کی نسل دین کے مطابق چلے، شریعت کے مطابق چلے، آئین کے مطابق چلے، بیچ میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ اس لیے نسب کو پاک رکھو اپنی، یعنی یہ تسلسل جو وراثت کا جو قانون ہے اس کو پاک رکھو آپ۔ لیکن نسب معیار نہیں تمہارے لیے، نسب ہے ضرور، تمہیں نسب میں منسلک رہنا ہے، لیکن نسب کو معیار نہیں سمجھنا۔ جس طرح لسانیت معیار نہیں، زبان کو معیار نہ سمجھو کہ یہ فلاں زبان بولتا ہے میں فلاں زبان بولتا ہوں۔
زبان کی بنیاد پر اگر مومن تقسیم ہوتا ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اگر زبان کی بنیاد پر میں کہوں یہ فلاں سپیکنگ آدمی ہے، یہ فلاں سپیکنگ آدمی ہے، ہمارے اس سپیکنگ کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، اس سپیکنگ کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے، یہ دینی انسان نہیں، مومن انسان نہیں، اس کا نظام امامت سے تعلق نہیں ہے، یہ نظام شرک کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے، مشرکانہ اصولوں کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ جاہلیت میں قریشی بہت بڑا نسب قریش تھا، اور قریشی اپنے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ خود قریشی تھے، امیر المومنین قریشی ہیں، ائمہ اتحاد قریشی ہیں، لیکن رسول اللہ نے صاف پہلے دن آ کر یہ بیان کر دیا کہ کسی قریشی کو غیر قریشی پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قریشی کوئی بھی نہیں ہے، کہا قریشی ہے۔ قریشیت ایک نسب ہے، وہ نسب جو انبیاء سے جا ملتا ہے، لیکن یہ قریشیت معیار نہیں ہے، اس کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونا، اس کی بنیاد پر جدا بھی نہیں ہونا، اس کی بنیاد پر قریب بھی نہیں ہونا۔ قریشیت صرف پہچان کے لیے، تعارف کرانے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تعارف کرا کے اب ملنا کس سے ہے؟ جو بھی مومن ہے، جو بھی دائرہ دین کے اندر آ گیا وہ در حقیقت تمہارا رشتہ دار ہے۔ وطنیت علامہ اقبال نے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس تعظیم نبی نے جو بت تراشے ہیں ان بتوں میں سب سے بڑا بت وطنیت کا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وطن کا جو سیاسی تصور ہے، یعنی وطنیت کی بنیاد پر علاقائیت کی بنیاد پر تقسیم ہونا، علاقائی دینا، اور اس کی بنیاد پر اکٹھے ہونا اور اس کی بنیاد پر جدا ہونا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ انسان کو دین سے باہر چلے جاتی ہے یہ چیزیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نہ قرآن نہ پڑھنے کے فوائد یہ ہے کہ انسان پریشان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھتا ہے آدمی تو بہت ساری آیات سب نظر میں آتی ہیں، پریشان ہوتا ہے کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ ائمہ کے دور میں مومنین پڑھا کرتے تھے قرآن، شاید ظہور ہوگا تو پھر دوبارہ شروع کریں گے پڑھنا انشاءاللہ، چونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے معطل قرار دی ہیں نا، چونکہ امام نہیں ہے، امام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، امام نہیں ہے قیام نہیں ہے، امام نہیں ہے انقلاب نہیں ہے، امام نہیں ہے امر بالمعروف نہیں ہے، امام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام آئیں گے تو سب کچھ ہوگا، وہ امام آئیں گے تو خیر پھر امام ہی کریں گے، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، اگر ہم نے کرنا ہوتا تو آج ہی کچھ کرتے۔ امام نہیں ہے لہذا قرآن بھی نہیں پڑھتے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ امام نہیں ہے جمعہ واجب نہیں ہے، امام نہیں ہے جمعے میں جانا ہی نہیں ہے، امام نہیں ہے امر بالمعروف نہیں کرنا، امام نہیں ہے اصلاح نہیں کرنی۔ توجہ فرمائیں، اب ایک جگہ میں گیا ایک تبلیغ کی غرض سے، ایک جوان انہوں نے تعارف کروایا، کہنے لگے یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے خاندان کے، تو میں نے ان کو سنا کہ یہ ان کے بزرگ ہیں، تو آداب بجا لائے، سلام کیا ان بزرگوں کو، انہوں نے کوئی عکس العمل بزرگوں نے نہیں دکھایا۔ تو وہ جوان کہنے لگے کہ یہ ذرا اونچا سنتے ہیں، اگر ان کے کام کی بات نہ ہو، کام کی بات ہو تو پھر دھیما بھی سن لیتے ہیں۔ کام کی بات نہ ہو تو پھر اونچا سنتے ہیں۔ وہ جملہ اس جوان کا میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہی ہے، بہت سارے کام دین کا وہ حصہ ہم نے بند کر دیا کیونکہ امام نہیں ہے، لیکن اپنے فائدے کے سارے باب کھول لیے۔ اگر امام نہیں ہے، قیام نہیں کرنا، امام نہیں ہے انقلاب نہیں کرنا، امام نہیں ہے یہ نہیں کرنا، تو امام نہیں ہے تو خمس کیوں لیتے ہو؟ امام نہیں ہے صدقات کیوں لیتے ہو؟ امام نہیں ہے مدرسے کیوں بناتے ہو؟ امام نہیں ہے چندے کیوں لیتے ہو؟ جب امام نہیں ہے تو سب کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ اپنے کام کی چیزیں باقی رکھی ہوئی ہیں جن میں فائدہ ہے، لیکن جن میں ذمہ داریاں ہیں ان کو بند کر دیا کہ امام نہیں ہے۔ ان کاموں میں سے جو نہیں کر رہے بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے چونکہ امام نہیں ہے۔
اور امام جب آئیں گے تو سب سے پہلے قرآن ہی دیکھیں گے کہ قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، قرآن سنیں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور جب مومنین پڑھا کرتے تھے قرآن تو جب اس آیت پہ پہنچے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک موجود ہے، شرک سے آلودہ ہے ان کا ایمان، اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ صاف صاف وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ میں پھر تیسری دفعہ پھر پڑھتا ہوں آیت کو، ذرا غور سے توجہ فرمائیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ترجمہ بڑا سادہ ہے، اکثر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک موجود ہے، یہ مشرک ہیں، یہ مومن، یعنی ان کا ایمان آلودہ ایمان ہے، خالص ایمان نہیں ہے، مشرکانہ ایمان ہے ان کا۔ لوگوں نے آیت بڑی پریشان ہوئی، مومن کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی آیت ہے کہ ایمان بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آج فوراً آ کر امام سے پوچھا کہ مولا یہ آیت کیا بیان فرما رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں شرک ہے؟ امام نے فرمایا یہ آیت ایسا ہی بیان فرما رہی ہے۔ کہا کس طرح، مثال کیا ہے اس کی؟ امام نے ایک دو نمونے کے طور پر ایک دو باتیں فرمائی۔ کیا فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ پہلے آپ پھر خدا یا پہلے خدا پھر آپ، یہی تو شرک ہے۔ کہتے ہیں نا بعض اوقات یہ پہلے خدا پر پھر آپ پر، پھر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہی شرک ہے تمہارا، چونکہ آپ کو پہلے بھی خدا کو دیکھنا ہے بعد میں بھی خدا ہی کو دیکھنا ہے، یوں نہیں کہ پہلے خدا بعد میں فنا، اول بھی خدا بعد میں بھی خدا، اول اول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر بھی خدا باطن بھی خدا، اول بھی خدا آخر بھی خدا، غیر خدا پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ نمونے کے طور پر امام نے ایک دو نمونے بیان فرمائے امام علیہ السلام نے، لیکن اگر اس شرک کو تلاش کریں جو زندگیوں مومنوں کی زندگیوں کے اندر داخل ہے، وہ بنیادیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے قرار دی ہیں، آبائی دین کلچر، وہ مشرکانہ بنیاد جس کی بنیاد پر زندگیاں بسر کریں، کلچر کی بنیاد پر۔ دین کو کلچر نہیں بنایا، دین نکال کر کلچر کو دین کا جانشین بنا دیا۔ دین ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ شرک کا دائرہ بہت وسیع ہے عزیز من۔ خدا نے امامت کا نظام بنایا ہدایت بشر کے لیے، امامت کے نظام کو ترک کر کے امامت کے نظام کے علاوہ کسی بھی نظام میں راضی رہنا یہ شرک ہے، انسان دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہمیں ڈال دیا گیا فرقوں کی جنگ نہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ نبرد آزما ہو جائے، لیکن یہ دونوں فرقے جو آپس میں نبرد آزما ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دونوں ایک ہی مشکل کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہ غیر الہی نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غیر الہی نظام میں زندگی بسر کرنا اگر راضی رہ کر بسر کر رہے مشرکانہ عمل ہے۔ زندگی کو اگر نسب کی بنیاد پر بنایا، نسب کو معیار قرار دیا اور روابط نسب کی بنیاد پر اگر استوار کیے، مشرکانہ زندگی ہے۔ روابط زبان اور لسان کی بنیاد پر بنائے، مشرکانہ زندگی ہے۔ اگر علاقائیت و وطنیت کی بنیاد پر ہم نے اپنے روابط قائم کر لیے، یہ مشرکانہ زندگی ہے۔ دین آ کر کیا ضابطہ دیتا ہے؟ دین فرماتا ہے تمہارا اشتراک، تمہارا رشتہ ایمان ہے، صرف ایک رشتہ ایمان، معیار صرف ایک رشتہ ایمان۔ جو رشتہ ایمان میں آ جائے وہ تمہارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بھائی وہ ہے جو ایمان کے رشتے میں تمہارے ساتھ شریک ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ بے شک نسب بھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں رکھتا تمہارا بھائی نہیں ہے۔ ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، دادا ایک ہے، نانا ایک ہے، لیکن جب تمہیں جماعت بنانی ہے، جب تمہیں گروہ بنانا ہے، کس کو بناؤ گے تم؟ نسب کو بنیاد قرار دے کر؟
جب تمہیں صف بنا دیے، نسب کو بنیاد قرار دو گے، سرزمین کو بنیاد قرار دو گے، ایمان کو بنیاد قرار دینا ہے۔ ایمان کے رشتوں سے آپس میں منسلک ہو جاؤ، نہ لسانی رشتوں میں آپس میں منسلک ہو جاؤ۔ آپ توجہ فرمائیں، مدت سے نظام مرجعیت قائم تھا، زمانہ ایبت کبریٰ، 1200 سال سے نظام مرجعیت کے تحت تشیع زندگی بسر کی، یہاں تک پہنچا۔ 1200 سال سے پوری زمین کے اوپر شیعہ آباد تھے، اور 1200 سال سے مرجعیت کے زیر سایہ زندگی بسر ہوتی رہی۔ کسی زمانے میں یہ سوال نہیں اٹھا کہ مرجعیت لسانی بنیادوں پر ہونی چاہیے، کہ مرجع کی زبان ہوئی جو مقلد کی زبان ہے، مقلد کی زبان جو بھی ہو، مرجع تقلید ہمیشہ ایک ہی رہے۔ کبھی عربی زبان کو تقلید تھے، علامہ ہلی مرجع تقلید تھے، محقق ہلی مرجع تقلید تھے۔ اسی طرح تاریخ متصل بھری ہوئی ہے، ہزاروں علماء ان 1200 سال کے اندر گزرے جو مقام مرجعیت پہ پہنچے، اور تمام امت تشیع و امت مسلمہ ان کی پیروکار رہی، یہ سوال اٹھائے بغیر کہ مرجع کی زبان کیا ہے، مرجع کا نسب کیا ہے، مرجع کس سرزمین کا تعلق رکھتا ہے، اس کے پیروکار رہے۔ لیکن آج اس قاصد دنیا کے اندر جہاں ہر چیز قاصد ہو گئی، حتی لوگوں کو مرجعیت کے لیے بھی لسانیت کی بنیاد فراہم کریں، مرجع آپ کا ہم زبان ہونا چاہیے۔ کہاں سے لے آئی یہ ساری چیزیں؟ کون دین کہتا ہے؟ پھر آپ کا رسول بھی آپ کا ہم زبان ہونا چاہیے، امام معصوم بھی آپ کا ہم زبان ہونا چاہیے۔ پھر کس کس کا ہم زبان؟ یعنی خدا میں کیا کراچی کے اندر کتنے امام چاہیے؟ اردو بولنے والوں کا الگ امام ہو، پشتو بولنے والوں کا الگ امام ہو، پنجابی بولنے والے کا الگ امام ہو، سندھی بولنے والے کا الگ امام ہو، بلوچی بولنے والے کا الگ امام ہو، گجراتی بولنے والے کا الگ امام ہو، کچھی بولنے والے کا الگ امام ہو، پھر سرائکی بولنے والے کا الگ امام ہو۔ یہ کیا بات شروع کر دی؟ یہ وہی مشرکانہ چیزیں ہیں جو انسان زندگی میں لاتا ہے، پھر زندگی سے نکال کر ان کو دین کے اندر بھی لے آتا ہے۔ لسانیت میزان دین بنائیں گے، قومیت کو میزان دین بنائیں گے، قبائلیت کو میزان دین بنائیں گے۔ ایمان میزان دین ہے، ایمان۔ لسانیت کو کوئی دخل نہیں ہے، علاقائیت کو کوئی دخل نہیں ہے اس کے۔ آج کتنے لڑکیاں اور لڑکے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، صرف اپنی قوم میں رشتہ نہیں ملتا۔ پڑوس میں مومن موجود ہے، مومن لڑکی موجود ہے، مومن لڑکا موجود ہے، بہترین انسان موجود ہے، صورت کے لحاظ سے بہترین، سیرت کے لحاظ سے بہترین، گھر کے لحاظ سے بہترین، ہر لحاظ سے بہترین انسان موجود ہے، بہترین کردار کا مالک انسان موجود ہے، لیکن اسے نہیں دیتے رشتہ، کیونکہ ہماری قوم کا نہیں ہے۔ خوب یہ رشتے کی بنیاد ہے، دینی بنیاد ہے کہ ہم اپنی قوم میں ہی کریں گے فقط۔ مشرکانہ بنیاد ہے، یہ دین نے گرائی ہے، یہ دیواریں ہیں۔ ایک موضوع جو قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ بہت ساری دیواریں آبائی دین نے کھڑی کی، الہی دین نے گرا دی، اور بہت ساری دیواریں الہی دین نے کھڑی کی، آبائی دین نے گرا دی۔ اگر دیوار ہے تو وہ ایمان کی دیوار ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن مومن ایک جیسے ہیں۔ مومن اور فاسق کے درمیان دیوار ایمان حائل ہے۔ الہی آبائی دین کے پیروکاروں نے ایمان کی دیوار گرا دی، بے شک فاسق ہو لیکن اپنی قوم کا ہو۔ فاسق کو بیٹی دے دیتے ہیں کیونکہ اپنی قوم کا ہے، فاسق اپنی قوم کا ہے، مومن دوسری قوم کا ہے۔
جو بھی دوسری قوم کے مومن کو نظر انداز کر کے اپنی قوم کے فاسق کو انتخاب کرے، امام اسی کو فرماتے ہیں یہ مشرک ہے۔ قرآن اسی کو کہہ رہے ہیں یہ مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ دین خیالات کا نام نہیں، عملی زندگی کے اصولوں کا نام ہے جن کے تحت ہم روزمرہ زندگی بسر کریں۔ فقط ایمان کی دیوار کو دین قبول کرتا ہے، ایمان کی دیوار کے علاوہ باقی کسی دیوار کو اگر کھڑی کرو اس کو گرانے کا حکم دیتا ہے، اس بت کو گرانے کا حکم دیتا ہے۔ وہاں پر دین حکم دیتا ہے کہ تم ابراہیم بن جاؤ، بت شکنی کرو، خواہ وہ تعظیم نبی کے بت ہوں، وہ سنت قدیم کے بت ہوں، وہ آبا نے بت بنائے ہوں یا ابنا نے بت بنائے ہوں، وہ ٹیکنالوجی کے بت بنے ہوئے ہوں یا قدیم تہذیب کے بنے ہوئے بت ہوں، یہ سارے بت پاش پاش ہونے چاہیے۔ ان بتوں میں یہ بت نسب جس نے انسانوں کو اور مومنین کو تقسیم کیا ہوا ہے، لسانیت کا بت، قبائلیت کا بت، علاقائیت کا بت، رنگت کا بت، زبانوں کا بت، اور پھر دعوی ایمان بھی ہے، پھر دعوی ایمان بھی رکھتے ہیں۔ کیا خدا معاف کرے گا ہمیں؟ کیا ائمہ قبول کریں گے ہمیں اس ذہنیت کے ساتھ؟ یزید نے عصر جاہلیت زندہ کیا۔ رسول اللہ نے جو دیواریں گرائی تھی قبائلیت کی، جاہلیت کی، یزید نے دوبارہ کھڑی کی، یعنی بنو امیہ نے کھڑی کی، وہ دوبارہ اس کو دیواریں قائم کر دی، اور جو رسول اللہ نے دیواریں قائم کی تھی وہ یزید نے گرا دی۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دین کیا ہوتا ہے؟ دینی